پہلے ہے با، پھر ہے لفظ اسم، پھر لفظ اللہ، اور پھر الرحمن الرحیم۔ ان حروف کے اعتبار سے اس میں جو علمی نکات ہیں، سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ کو با سے اللہ پاک نے کیوں شروع کیا اپنے کلام کو۔ تو انسان نے عالم ارواح میں پیدا ہو کر سب سے پہلے بلا بولا تھا جب اللہ پاک نے فرمایا تھا الست بربکم، تمام انسانوں کو اللہ پاک نے تمام انسانوں کی روحوں کو اکٹھا فرما کے ان سے وعدہ لیا تھا، کہا تھا الست بربکم، تو سب نے کہا تھا بلا، ہاں یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ تو سب سے پہلے انسان کے منہ سے با نکلی، رب تعالیٰ نے اپنے کام کو با سے شروع کیا تاکہ قرآن پاک پڑھتے ہی وہ عہد و میثاق بندے کو یاد ہو جائے۔ اور دوسری حکمت، خدا پاک کا نام بار اور باری سے بھی شروع ہوتا ہے، اور یہ با سے شروع ہوتے ہی گویا اس میں رب تعالیٰ کے بہت سارے ناموں کی طرف اشارہ بھی ہو گیا۔ اب آگے ہے لفظ اللہ۔ اب یہ توجہ سے آپ نے اس کے معنی کو سمجھ لینا ہے، کیونکہ اللہ بھی بار بار لفظ آئے گا قرآن پاک میں، الرحمن بھی بار بار لفظ آئے گا، اور رحیم بھی بار بار آئے گا۔ جب بھی اللہ کا لفظ آئے تو آپ کے ذہن میں وہ سارے معنی آ جائیں گے، رحمان کا لفظ آئے تو پھر آپ کے ذہن میں سارے جو معنی آپ نے سنے ہیں، یاد کیے ہیں، وہ دوبارہ آپ کو یاد نہ کرنا۔ اب جو لفظ اللہ ہے نا، یہ اللہ کا اسم ذات ہے، اور یہ اللہ کا نام جو ہے نا، یہ بھی حرفوں کا محتاج نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، لفظ اللہ پہلے الف ہے، پھر لام ہے، اور اس کے بعد پھر لام ہے۔ اب اگر لفظ اللہ میں الف کو گرا دیا جائے تو باقی رہ جاتا ہے للہ، تو یہ بھی اللہ کی طرف اشارہ کرتا ہے، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اگر پہلا حرف بھی گرا دیا جائے، پہلا لام بھی گرا دیا جائے، باقی کیا رہتا ہے لہو، تو یہ بھی اسی ذات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، اسی کے لیے حمد ہے، اسی کے لیے بادشاہی ہے۔ اور اگر پہلا لام بھی گرا دیا جائے، دوسرا لام بھی گرا دیا جائے، اور باقی کیا رہ جاتا ہے ہو، تو یہ بھی اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے لا الہ الا ہو۔ تو جس طرح اللہ نام حروف کا محتاج نہیں، ایسی اس کی ذات بھی کسی کی محتاج نہیں۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ خدا کے دوسری اسماء خاص صفتوں پر دلالت کرتے ہیں، لیکن لفظ اللہ ساری صفتوں پر، جس طرح اللہ کہہ کر پکار لیا، اس نے گویا ساری صفتوں کو پکار لیا، کیونکہ اللہ وہی ہے جس میں ساری صفتیں موجود ہیں۔ اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ کلمہ طیبہ میں لفظ اللہ ہی داخل ہے، جس کو پڑھ کر کافر مومن بنتا ہے۔ اگر کوئی بندہ لا الہ الا الرحمن کہہ دیتے وہ مسلمان ہی ہو سکتا ہے، لا الہ الا اللہ کہے گا تب وہ مسلمان ہوگا۔ تو آگے آ گیا الرحمن الرحیم۔ رحمان کا معنی ہے سب پر عام رحم فرمانے والا، اور رحیم کا معنی ہے خاص پر رحم فرمانے والا، یعنی کہ جو اللہ کی رحمت عام ہے اس کا تعلق رحمان کے ساتھ ہے، اور اللہ کی جو خاص رحمت ہے اس کا تعلق رحیم کے ساتھ ہے۔ اب دیکھو، ہوا، پانی، سورج کی روشنی بلا فرق سب کو عطا فرمائی، یہاں رحمانیت کی جلوہ گری ہے، لیکن حکومت، دولت، ولایت، نبوت یہ سب کو نہ دی بلکہ خاص کو دی۔ اس میں رحیم کی ظہوریت ہے۔ دوسرا یہ کہ دنیا میں دوست اور دشمن، مسلمان اور کافر سب کو اپنی رحمتوں سے نواز ڈالا،
یہاں صفت رحمان کا ظہور ہے، مگر آخرت میں خاص مسلمانوں پر رحم اور دشمنوں پر قہر ہوگا تو وہاں صفت رحیم کا ظہور ہوگا۔ اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ بڑی بڑی نعمتیں، سلطنت، حکومت، زمین، جنت اسی سے مانگی جاتی ہے اور وہی دیتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی نعمتیں بھی اسی سے مانگی جاتی ہیں، وہی دیتا ہے۔ اب اس کی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ اگر کسی ہم بادشاہ کے پاس چلے جائیں، اس کے پاس جا کر چھوٹی سی ہم کہیں بادشاہ کو کہ ہمیں 10 روپے دے دے، تو بادشاہ ناراض ہو جائے گا، یہ کیا تم سوال کر رہے ہو؟ اور کسی چھوٹے بندے کے پاس جا کر ہم کہیں ہمیں ہوائی جہاز دے دو، تو وہ دینے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک ایسا بادشاہ ہے، اسے چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی مانگی جائے وہ عطا فرماتا ہے، اسے بڑی سے بڑی چیز کا مطالبہ کیا جائے وہ بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے اس کی صفت رحمان اور صفت رحیم۔ صفت رحمان جو ہے نا وہ عام اس کی رحمت۔ اب یہ دھوپ جو ہے یہ کافروں پہ بھی اس کی رحمت ہو رہی ہے، مسلمانوں پہ بھی اس کی رحمت ہو رہی ہے، یہ رحمت عام ہے۔ اب بارش کا نزول ہو رہا ہے، بارش سے مسلمان بھی فائدہ حاصل کر رہے ہیں، کافر بھی فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہوا رحمان اور رحیم کا، رحمان صفت عام ہے اور رحیم صفت خاص ہے۔ اب یہاں پہ نا تفسیر کبیر والے کا حکایت نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک نا سوالی کسی بڑے چودھری کے دروازے پہ گیا، بڑے عالی شان اس نے بنگلہ بنایا ہوا تھا، اس نے جا کے وہاں پہ سوال کیا۔ اب اس چودھری نے اس کو نا تھوڑا سا مال دیا، وہ لے کر واپس تو آ گیا۔ اب دوسرے دن وہ فقیر نہ بڑا مضبوط ہتھوڑا لے کر نہ چلا گیا، اس کا دروازہ جا کے اکھاڑنا شروع کر۔ وہ چودھری جب بنگلے سے باہر آیا نا، بڑے غصے سے اس کو کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا یا تو اپنی عطا کو دروازے کے لائق کرو یا دروازہ جو ہے نا میں آپ کا اکھاڑ دوں گا۔ تو ہم اپنے رب کی بارگاہ میں یہ عاجزی پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم تو کمزور ناتواں ہیں، ہمارے لائق نہیں، ہمیں اپنی عطاؤں کے لائق ہمیں عطا فرما۔ ہم تو گناہ گار ہیں، ہم تو سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، یا اللہ اپنی صفات رحیمیت کے صدقے، صفات رحمانیت کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شمار فرما لے۔ انشاءاللہ تعالی کل ہم بسم اللہ کے فضائل اور فوائد بیان کریں گے اور پھر سورہ فاتحہ کا ترجمہ اس کی تشریح کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے ہم آگے چلتے جائیں گے، قرآن پاک کے ترجمے کی طرف بڑھتے جائیں گے اور مسائل ہم پہ جیسے کھلتے جائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں سرور بھی آئے گا، لطف بھی آئے گا، اور پھر ہم اپنے رب قدیر کی جب ہم شانوں کو پڑھیں گے تو ہمارا ایمان بھی پختہ ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ